اور بات کی جاتی ہے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں اور جو بلال اظہر کیانی ان کے زیر سایہ یہ کام کرتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ ہاں جی 100% درست ہے. آڈٹ رپورٹ کو روکنے کے لیے اگر 1,07,00,000 کی رشوت دی گئی ہے تو یہ کہ اس میں کماتے کتنا ہوں گے؟ اگر کوئی 10 کروڑ کماتا ہے تو 1 کروڑ دینے کی حیثیت رکھتا ہے نا. خالد کے تو اتنے کٹے میرے پاس آ گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم کوئی اس کے رزق کے دشمن نہیں ہیں جی، اس کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں ہیں. آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں، آپ رشوت کے بغیر کیا کر لیں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میاں ذیشان. آج جہلم میں موجود ہوں آصف جٹ صاحب کے ساتھ. آصف جٹ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں آئسکو کے کرپٹ افسران کو انہوں نے ننگا کیا اور بتایا کہ کیسے آڈٹ رپورٹ کو روکنے کے لیے 1,07,00,000 روپے کی رشوت دی گئی، اور ایک خالد نامی شخص جو کہ لائن سپریڈنٹ ہے آئسکو میں، وہ کیسے رشوت کا بازار اس نے گرم کیا ہوا ہے، اور اس کی جو تنخواہ 1,00,000 روپے ماہانہ اور اس کے گھر میں لاکھوں روپے کی گاڑیاں اور اس نے پراپرٹی بنا لیا ہے عوام کا خون چوس کے، اور اب ان کو وہ دھمکیاں دے رہا اور رشوت کی آفر کر رہا ہے اور کافی ذرائع سے ان کو فون کروا رہا ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب آصف جٹ صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ خبر ملی کیسے، پتہ کیسے چلا، اس پہلے تو یہ بتائیں. خبر تو یہ بالکل عام خبر ہے، سب کو پتہ ہے اس خبر کا. شاید آپ تک یہ بات نہ پہنچ سکی ہو کہ ایک آڈٹ ٹیم آئی اور آڈٹ ٹیم کو پہلے سے ہی رشوت کی آفر کروا کے کئی ذرائع کے مطابق 7.5 روپیہ پر ڈویژن اور کئی ذرائع کے مطابق 15 لاکھ روپیہ پر سب ڈویژن، اور جو کہ 16 سب ڈویژنس ہیں. پھر یہ پوری سب ڈویژن کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ مل کر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے. پیسے اکٹھے کرنے والے لوگ کون ہیں، یہ بھی آنے والی ہم ایکسپوز سیریز کے اندر ان کو بھی بے نقاب کریں گے فوٹیجز کے ساتھ اور ثبوتوں کے ساتھ. تو یہ اکٹھے کرتے ہیں، پھر اکٹھے کر کے آڈٹ ٹیم کو دیتے ہیں. آڈٹ ٹیم جہاں لے رہی ہوتی ہے اوپر FIA کا چھاپا پڑ جاتا ہے. اس کے اندر بھی بڑی پیچیدگیاں ہیں، بڑی عجیب و غریب باتیں یہ ہیں کہ آڈٹ ٹیم والے پکڑے جاتے ہیں، چند ISCO کے بندے جو ادھر لے دے رہے ہیں وہ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. جو لوگ لے کر گئے ہیں پیسے اور وہاں پہ ڈیلیور کیے ہیں پیسے وہ نہیں پکڑے جاتے. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے چھاپا پڑوایا، ان کو پکڑوا دیں. 100% اینی تھنگ از پاسبل. یہاں پہ بڑا کچھ جو ہے دال میں کالا ہے. یہی فائنڈ آؤٹ کرنے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں نے عجیب و غریب معاملات بنا رکھے ہیں، عوام کے لیے مسائل سامنے کر رکھے ہیں ان لوگوں نے. اچھا، ایک اس میں اگلی ویڈیو میں آپ نے ایک ذکر کیا خالد نامی شخص کا کہ جس کی جو تنخواہ ہے وہ 1,00,000 روپیہ، اور اس نے جو ہے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے. اس میں کتنی طاقت ہے اور کیسے وہ ایک کرپشن کرتا ہے؟ ذیشان صاحب، یہ میں نہیں، آپ کو آدھا شہر بتائے گا، کیونکہ اربن میں ہے نا. آپ نکلیں گے، آپ ایک پبلک سروے تو کریں ان کے بارے میں. آپ یقین جانیے گا اتنے لوگوں نے مجھے فون کر کے ان کے بارے میں یہ معاملات بتائے ہیں کہ جناب والا انہوں نے یہ کر لیا، انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا. اچھا، یہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی. آپ نے اگر اندازہ لگانا ہے کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں اور وہ بجلی کس طرح سے چوری کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، یا وہ گرین میٹر کے کتنے پیسے لیتے ہیں، یا وہ نارمل میٹر کے، ڈبل میٹر کے، پھر تیسرے میٹر کے، چوتھے میٹر کے، یعنی بہت سارے بوگس میٹر کیسے لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو ایک سائیڈ پہ رکھیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ میں نے جب پہلا ولاگ کیا اس میں ان کا نام نہیں لیا، اشارتاً بات کی، تو مجھے فون کر اور مجھے فون کروا اور یہ کر اور ادھر ادھر رابطے کر. یہ کہاں سے آیا؟ کیوں فون کر رہا تھا اور یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ آپ سے ملنا ہے، بھائیوں والا تعلق آپ سے. کوئی آفر وغیرہ بھی کی ہے؟ ہاں جی، آفرز بڑی. کتنے کی ہے؟ اس لیے تو وہ آفر نہیں کر سکتا نا، ظاہر ہے، از ویری کلیور. تو یہ 5 سے 10 لاکھ روپے تک کی آفر جو ہے وہ موجود تھی کل تک، اس ولاگ سے پہلے تک. اب میرا خیال ہے وہ زیرو ہو گئی ہوگی. اچھا، ایک لائن سپریڈنٹ، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ باثر شخص سے آپ کو فون کروا رہا ہے کہ آپ جو ویڈیو وہ اتار سکیں؟ ظاہر ہے شہر میں رہتا ہے، لوگوں کے کام بھی کرتا ہے، جائز ناجائز تو تعلقات تو ہوتے ہیں پھر، اور فون بھی وہ کروا سکتا ہے. اور کئی ایسے بھی فون ہوتے ہیں ذیشان صاحب جن کی آپ کو 100% بات سننی بھی پڑتی ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ آج بھی اور آئندہ بھی مجھے جب یہ ایشورٹی ہو جائے، ہم کوئی اس کے رزق کے دشمن نہیں ہیں جی.
اس کے بچوں کے رزق کے دشمن نہیں ہیں. اگر وہ ایسن طریقے سے کام کرے, حلال رزق کمائے اور لوگوں سے دو نمبریاں نہ کرے, میرٹ کے اوپر کام کرے, تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ اس شخص کا آڈٹ ہونا بہت ضروری ہے. اس 20 سالہ نوکری کے اندر اس نے کیا 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 ہے, یہ کرنے کے بعد ادارہ اس کو بحال رکھے, اسی سیٹ پہ رکھے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, یہ کام نہیں کرنے دیں گے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آڈٹ رپورٹ کو روکنے کے لیے اگر 1 کروڑ 7 لاکھ کی رشوت دی گئی ہے تو یہ اس میں کماتے کتنا ہوں گے پھر؟ یہ تو آپ نے سوچنا ہے نا کہ اگر کوئی 10 کروڑ کماتا ہے تو 1 کروڑ دینے کی حیثیت رکھتا ہے نا. اپنے 10 کروڑ کو بچانے کے لیے 1 کروڑ دے سکتا ہے, 10 کروڑ کو بچانے کے لیے 20 کروڑ کوئی نہیں دیتا. ہم بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت پیسہ کماتے ہیں ذیشان صاحب. یہ یاد رہے کہ جو ان کی بنیادی تنخواہیں ہوتی ہیں یہ نام کی ہیں, یہ تو بس سب ایسے ہی ہیں. ہاں, سب کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں, اچھے لوگ بھی ہر محکمے میں ہوتے ہیں, برے لوگ بھی سب محکموں میں ہوتے ہیں, کمیونٹیز میں ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ریویل کرتے جائیں گے, اور بھی سارے لوگوں کے کرتوت ہمارے سامنے. خود جس دن سے اللہ کا نام لے کے یہ کام کرنا شروع کیا, خود بخود لوگوں کے خلاف جو مظلوم عوام ہے جن کے ساتھ ہاتھ ہوئے ہوئے ہیں, ایویڈنس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر بھی کر دوں گا کہ کس طرح سے لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس نے یہ کر دیا اس نے. ابھی خالد کے تو اتنے کٹے میرے پاس آ گئے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ کو البتہ یہ بتا دیتا ہوں آنے والی ایپیسوڈ میں ہم کیا کرنے والے ہیں موصوف کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس جیلم شہر کے ایک سابق MPA ہیں, ٹھیک ہے جی, PTI کے نون لیگ, یہ چھوڑیں آپ, سابق ہیں. ان کی فیملی کے ساتھ انہوں نے کیا معاملات کیے, کتنا ان کو ذلیل کیا, کہاں سے رشوت کھائی, کیا کیا. اب وہ فیملی اپنا سیاپا لے کر سامنے آ چکے ہیں. تو اب ہم آگے یہی کوشش کریں گے کہ فیملیز کو, انڈیویجولز کو جن سے انہوں نے رشوت لی ہے ان کو سامنے لے کر آئیں اور عوام کے سامنے حقائق رکھیں. اور مجھے امید ہے کہ اسلم خان صاحب, میں نے ان کے بارے میں یہ بات سن رکھی ہے کہ ڈیڈ آنیسٹ ہے, اور مجھے جس شخص نے یہ کہا ہے نا کہ اسلم خان صاحب ڈیڈ آنیسٹ ہے, میں یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ ہی از ڈیڈ آنیسٹ. آج تک 1 روپیہ بھی نہیں ثابت ہو سکتا اسلم خان صاحب کے حوالے سے. تو وہ اگر اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے اس طرح کے لوگ نہیں رہ سکتے. اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں اور جو بلال اظہر کیانی ان کے زیر سایہ یہ کام کرتے ہیں, یہ بات درست ہے؟ ہاں جی, 100% درست ہے. یہ نون لیگ کے سپورٹر بتاتے ہیں خود کو, بلال اظہر کیانی کے زیر سایہ یہ کام نہیں کر سکتے. آپ خود سوچیں, بلال اظہر کیانی جس لیول جس معیار کا آدمی ہے, اس کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے ایک لائن سپرنٹینڈنٹ رکھنے کے لیے؟ وہ کیا اس سے کوئی منتھ نہیں لے گا؟ نہیں تو پھر ان کا جو لاکھ روپیہ کیا لے لے گا وہ اس سے؟ تو پھر ان کا تبادلہ وغیرہ کیوں نہیں ہوتا؟ 20 سال سے اسی ڈویژن میں بیٹھے. ویری گڈ کوشچن, یہی سوال ہے, اور یہی سوال میں ان سے کر رہا ہوں, اور یہی سوال میں بلال اظہر کیانی سے, ان کی فیملی سے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ یہ تبادلہ کیوں نہیں ہوتا اس کا. اور میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ میرا تو کوئی پرسنل گرج بھی ہو سکتا ہے جی, میں تو ایک انسان ہوں نا, خطا کار ہوں, خطا کا پتلا ہوں, چھوڑیں مجھے, انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انکوائری کریں, خود سے دیکھیں اس کو. 15 منٹ میں آپ اگر کوئی سیانا بندہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ شخص کیا ہے. جی اس کے احساسے بتا رہے ہیں کہ وہ شخص, اس کی سیلری اور اس کے احساسے بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. جی تو بس وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو پتہ چل. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جب بھی عوام کی جو نارمل ایک عادت ہے, انہوں نے جب بھی کسی سرکاری ادارے میں جانا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی شخص کو ڈھونڈیں گے, یار اس کو ساتھ لے کے جائیں, اس کی بات چیت ہے, وہ شخص بھی ان کو کھاتا ہے اور آگے والا بھی ان کو کھاتا ہے. تو عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ خود جائیں یا وہ کوئی کسی وائے کے ساتھ جائیں؟ یار میں نہیں جانتا کہ اس عوام کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. اس ملک میں شاید بچنا ناممکن ہو گیا ہے. آپ پولیس اسٹیشن میں چلے جائیں, آپ رشوت کے بغیر کیا کر لیں گے؟ آپ پٹوار خانے میں چلے جائیں, تحصیل آفس میں چلے جائیں, ادھر چلے جائیں, واپٹا کے آفس میں چلے جائیں, آپ جدھر مرضی چلے جائیں, آپ کون کیسے بچے گا؟ اپنی مجبوری, اپنی بنیادی ضروریات کے لیے لوگوں کو ناجائز پیسے دینے پڑتے ہیں, اور اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. اور ہم اپنے حصے کا پودا لگا رہے ہیں جی. سب کو تو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دکھا سکتے ہیں, لیکن جن کو کم از کم ہم دکھا سکتے ہیں وہ تو ضرور دکھائیں گے.
اچھا، یہ آئسکو کا جو کام ہوتا ہے وہ بجلی سپلائی کا کام ہوتا ہے، میٹر یا ٹرانسفارمر وغیرہ کا، تو اس کے بارے میں بتائیں جو قانونی طریقہ ہے وہ کیا؟ اگر مجھے میٹر لگوانا ہے یا مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں جاؤں، مجھے کیسے وہ ٹریٹ کریں گے؟ مجھ سے پیسے مانگے تو میں کیا کروں؟ اگر ویسے قانونی طریقہ بھی بتائیں، اور اگر مجھ سے پیسے مانگے جائیں تو میں کیا کروں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ، آپ سے کوئی بھی شخص پیسے مانگے اس چیز کا ثبوت آپ کم از کم اپنے پاس رکھیں. آپ عوام اتنی تیز ہو چکی ہے، ثبوت ہونا یہ اس صاحب کی میں آپ کو بتاؤں بہت جلد اگر ہمیں حاصل ہو گئی تو ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں گے رشوت لیتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو آپ ویڈیو بنائیں، اس کی دور سے ریکارڈ کریں، نزدیک سے کریں، اس کی ویڈیو ریکارڈ کریں. یہ آپ سے پیسے کس چیز کے مانگتے ہیں؟ طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ جا کے اپنی فائل بنواتے ہیں، اپنی زمین کا جو آپ کے نام ہے آپ اس کا فرد نکلواتے ہیں برائے بجلی کنیکشن، اور جا کے آپ اپنی فائل مکمل کروا کے انہیں جمع کرواتے ہیں کہ مجھے اس سے کہاں پہ. پھر ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کے آپ کے علاقے کو ویریفائی کرتا ہے، وہاں پہ بجلی کے پول دیکھتا ہے کتنی دور ہیں، کتنی نزدیک ہیں، اور آپ کا کنیکشن اگر لگ سکتا ہے تو وہ کہتا ہے جی سروے کے بعد ٹھیک ہے. آپ کی رپورٹ بنتی ہے، ڈیمانڈ نوٹس آپ کا نکل جاتا ہے، آپ وہ جمع کرواتے ہیں. اس کے کوئی 15 دن کے اندر اندر یہ آپ کو لگا کے دینے کے مجاز ہوتے ہیں. لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ جب آپ کا ڈیمانڈ نوٹس میں نکل آئے اس کے بعد بھی آپ کا میٹر نہیں لگاتے. آپ پیسے بھی آپ نے جمع کرواتے تو پھنس گئے ہو. تو آپ نے کہنا ہے میں نے فیس جمع کروائی ہے، میرا میٹر کیوں نہیں لگ رہا، یہ مسئلہ ہے، یہ رکاوٹ ہے، اس طرح ہو جائے گا، اتنے لگ جائیں گے آپ کے. تو پھر آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی میں خرچہ پانی لگاتا ہوں، اب یہ لیں، اور خود ہی کہنے میں مجبور ہو. مجبور آپ کے منہ سے نکلوائیں گے. اچھا، ایک اور بات کہ یہ شخص جو ہے وہ بجلی چور ہے، بجلی چوری کرتا اپنے گھر کی بھی، اور جو اس کے عزیز و قارب ان کی بھی بجلی یہ چوری کر کے لگواتا ہے گھر. آپ مجھے خود بتائیں، ان کو فنگر ٹپس پہ یاد ہوتا ہے؟ فنگر ٹپس پہ کس جگہ کون سا کنیکشن لگایا ہوا ہے، کہاں سے تار آئی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کی اجازت کے بغیر کیا کسی علاقے میں چوری ہو سکتی ہے بجلی؟ خاص کر کے اربن، مطلب رورل کو تو چھوڑ ہی دینا، دیہاتی علاقوں کو، آپ اربن کی بات کریں. پاسبل ہے؟ پاسبل نہیں ہے. تو یہ خود ملوث ہوتے ہیں اس کے اندر، اور خود یہ لوگوں کو الاؤ کرتے ہیں، اور خود لوگوں کو بوگس میٹر لگا کے دیتے ہیں. خود ان کے سارے کام ان کے اپنے ہی ہیں. ادھر سے ٹرانسفارمر اٹھایا ادھر لگا دیا، اتھے پھر خود ہی خراب کر دیا. ٹھیک ہے، بہت سارے انکشافات ہوں گے، اب آنے والا وقت آپ کو بتائے گا. آپ ان کے پیچھے ہیں جی میں تک یہ انجام تک نہیں پہنچ، انشاءاللہ تعالی انجام تک تو پہنچانے اور آگے ویڈیو دیکھیں گے اس بارے میں. جی آپ دیکھیں گے. اچھا، آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ میں نے سیریز کا آغاز کیا ایکسپوز سیریز کا، تو یہ صرف یہاں تک محدود ہے یا آپ آگے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے؟ جی یہ ہر محکمے کے اوپر ہے. جی ہر پولیس سب کے اوپر؟ جی پولیس کے اوپر بھی. پولیس کون سا دودھ کے دھلے. تو اگر جو عوام دیکھنے والی ہے اس کو کوئی مشکلات ہوتی ہے وہ آپ سے رابطہ کر سکتی ہے، ان کی مدد کریں گے آپ؟ اپنی آپ شکایات جو ہیں وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. ہم اسے دے ایک حد تک کہ میں ایک واحد ہوں نا، فرد واحد کیا کر سکتا ہے. ذیشان صاحب آپ کو بھی کودنا پڑے گا، تمام صحافیوں کو کودنا پڑے گا، تب جا کے یہ علاقوں کی عوام ہے جو ہمارے ضلع کی، اس کی مدد کی جا سکتی ہے. ایک اکیلا آصف جٹ کتنے لوگوں کی مدد کر سکتی ہے. ہمارا اگلے مشنز میں انشاءاللہ تعالی یہ ایکسپوز مشن سے مطلب لوگوں کو کی ضلالت کرنا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے کرپشن کے انبار کر رکھے ہیں، لوگوں کو تباہ کر رکھا ہے، کرپشن کی حدیں پار کر دی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے تو گلے باندھ کو ہاتھ ڈالنا ہے نا جی. کسی نے تو آ کے بند بنانا ہے، آگے روکنا ہے. خالی نمازاں پڑھ لینی بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ظالم کے آگے بند بنانا، کھڑے ہو جانا، یہ بھی نیکی ہے. بہت شکریہ آصف جٹ صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے. جی تو ناظرین، آپ نے آصف جٹ صاحب کی گفتگو سنی، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آئندہ بھی جو جتنے بھی افسران ہیں ان کو، جو کرپٹ افسران ہیں ان کو ننگا کریں گے. اور ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے پرسنل آبزرویشن پہ یہ دیکھا کہ کسی کو بھی جب کسی ادارے میں کام ہوتا ہے تو وہ اس بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ جائے، وہ بندہ بھی اس کو پھر کھاتا ہے، اور اگلا جو بندہ ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ چیٹ کرتا ہے. اگر آپ لیگل طریقے سے اپنا کام کروائیں گے تو آپ کو ایک تو پروسیس بھی پتہ چل جائے گا کہ یار اس کام کا یہ پروسیس، آپ کسی کو گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کرتا ہے تو آپ کی جیب میں فون ہے، آپ اس کو ننگا کریں، آپ ویڈیو بنائیں، اس کی ثبوت لیں اور میڈیا پہ ڈالیں تاکہ اس شخص کو پتہ چلے کہ اس نے کیا کیا. اگر آپ کے کوئی شکایت ہے نیچے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.